السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمستے۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق لاہور کا جغرافیہ میں آگے مطالعہ کریں گے۔ صنعت و حرفت۔ استعاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ بازی اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں۔ عام نمبر میں صرف ایڈیٹر کی تصویر اور خاص نمبروں میں مس سلوچنا اور مس کہن کی تصاویر بھی دی جاتی ہے۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے اور فن تنقید ترقی کرتا ہے۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ پریجنڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں، اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی یہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں، چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں۔ اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی کانفرنس مذہبی کا افتتاح کرتا ہے، سہ پہر کو کسی سنیما کی انجمن میں مس نغمہ خان کا تعارف کراتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ان کا مطمع نظر وسیع رہتا ہے۔ تقریر عام پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔ پیداوار۔ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہے، جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخر بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ طلباء کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے چند مشہور ہیں۔ قسم اول جمالی کہلاتی ہے۔ یہ طلباء عام طور پر پہلے درجیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور اس علم کے بعد کسی
रेस्तरां में इनकी नुमाइश की जाती है। गुरूब आफ्ताब के बाद किसी सिनेमा या सिनेमा के गिरदो नवाह में रुख रोशन के आगे शमा रख कर वो कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। शमाएं कई होती हैं, लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को ख़त लिखते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है। उनका सजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त व ताज इनकी मिल्कियत समझा जाता है। शाम के वक्त चंद मुसाहिबों के साथ लिए निकलते हैं और जो दो सखा के खम लुढ़ाते हैं फिरते हैं। कॉलेज की खुराक इन्हें रास नहीं आती, इसलिए हॉस्टल में फरोकश नहीं होते। तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है। ये अक्सर रूप और इखलाक और आवागुन और जमहूरियत पर बआवाज़ बुलंद तबादला ख्यालात करते पाए जाते हैं और आफरीनश और नफ्सियात जिनसी के मुतालिक नए नए नज़रिए पेश करते रहते हैं। सेहत जिस्मानी को इर्तिकाए इंसानी के लिए ज़रूरी समझते हैं, इसलिए अली उल सबा 5-6 डिनर पेलते हैं और शाम को हॉस्टल की छत पर गहरे सांस लेते हैं। गाते ज़रूर हैं, लेकिन अक्सर बेसुरे होते हैं। चौथी किस्म खाली तलबा की है। ये तलबा खालिश तरीन किस्म है। ये तलबा की खालिश तरीन किस्म है। इनका दामन किसी किस्म की आलाइश से तर नहीं होने पाता। किताबें, इम्तहानात, मुताला और इस किस्म के खरखशे कभी इनकी ज़िंदगी में खलल अंदाज नहीं होते। जिस मासूमियत को साथ लेकर कॉलेज में पहुँचे थे, उसे आखिर तक मुलवत होने नहीं देते और तालीम और निसाब और दर्स के हंगामों में इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दांतों में ज़ुबान रहती है। पिछले चंद सालों से तलबा की एक और किस्म दिखाई देने लगी है, लेकिन
ان کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے مہذب شیشے کا استعمال ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی انا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اب یونیورسٹی نے کالجوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف وہی لوگ پروفیسر مقرر کیے جائیں جو دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہوں۔ طبی حالات: لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہے۔ شکریہ۔